دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں پیمنٹ کو لے کر. ان کے مائنڈ میں ایک کنفیوژن بنا ہوا ہے کہ پیمنٹ کیسے ملے گا، کیونکہ ابھی تک تو پیمنٹ کا کوئی بھی پروسیس اسٹارٹ نہیں ہوا، کوئی بھی پروسیجر کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ پریویس ویڈیو میں کہہ چکی ہیں کہ وہ پیمنٹ ضرور دیں گی، لیکن پیمنٹ کے آثار ابھی تک نہیں دکھ رہے ہیں، ایسا انویسٹر کا کہنا ہے. انویسٹر انہی چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کہ کیا ہیرا گروپ آف کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر نوہیرا شیخ ہم سبھی انویسٹر کے پیسے کو ریٹرن کریں گی. جس طرح سے وہ پرومس کر رہی ہیں، جس طرح سے وہ بتا رہی ہیں کہ اگر ہم پیسہ دیں گے تو اس میں اگر آپ کا پروفٹ نہیں ہوگا تو لاس بھی نہیں ہوگا، یعنی نو پروفٹ نو لاس پہ ہم پیمنٹ دیں گے، لیکن دیں گے ضرور. یہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ کا کہنا ہے. لیکن انویسٹر کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اگر پیمنٹ دیں گے تو پیمنٹ کا ایک ڈیٹ فکس کر لیجئے کہ اتنے ٹائم تک ہم پیمنٹ دیں گے. لیکن ڈاکٹر نوہیرا شیخ کا کہنا ہے کیونکہ جب تک ہم ڈیٹا چیک نہیں کر لیتے ہیں، جب تک ہماری ٹیم اس کے بارے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہو جاتی، تب تک ہم پیمنٹ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے غلط ہو جائے گا. جن کا حق ہے ان تک ان کا حق نہیں پہنچے گا. ابھی ریسنٹلی گائز آپ نے جیسا کہ دیکھا تھا کہ جذبہ شاہین کے نام سے ان کے اوپر ایک بک لانچ ہوئی تھی، جس کے بارے میں ایک انویسٹر نے کمپلیٹلی اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ کتاب میں کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے. تو ابھی میں اس آڈیو کلپ کو بھی سناؤں گا، آپ سنیں گے اس میں جذبہ شاہین میں کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، کیا ان کے بارے میں بتایا گیا. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی، ساری چیزوں کو انہوں نے اچھے طریقے سے کلیریفائی کیا ہے. تو گائز اس آڈیو کلپ میں آپ کے لیے امیزنگ میسج بھی ہے، جس میسج کے تھرو آپ ہر چیز کو سمجھ پائیں گے، ہر چیز میں آپ تمیز کر پائیں گے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا غلط ہے، کیا نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، کیا صحیح کہا جا رہا ہے، کیا غلط کہا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے. تو اس آڈیو کلپ کو ضرور سنیے گا، اس سے آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا، ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی. تو آئیے گائز سنتے ہیں اس آڈیو کلپ کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ انویسٹر جذبہ شاہین سے ریلیٹڈ کیا ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. میں آج جو جذبہ شاہین ہے اس کے کچھ تاثرات جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، جہاں تک دیکھا، اس میں جو محنت شیخ مطیع الرحمن عزیز نے کیا ہے اور جس طرح سے نوہیرا آپا کی زندگی کو اور اپنے کچھ بچپن سے لے کے جوانی تک کے جو واقعات ہیں جو انہوں نے اس میں قلم بند کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے اور ایک بہت ہی اچھی نصیحت بھی ہے. اب آتا ہوں میں شیخ نوہیرا آپا کے جو متعلق لکھا گیا ہے. اس میں بہت تھوڑی محنت نہیں لگی ہوگی، بہت کافی محنت سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کو شرف قبولیت بخشے اور لوگوں میں مقبول کرے اور یہ گھر گھر تک پہنچے. کیونکہ جب تک یہ گھر گھر تک نہیں پہنچے گی، جب تک لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچے گی، تب تک ظالموں کے ظلم کا، خائنوں کے خائن کا اور اسی طرح سے بددیانتی کرنے والے، سودی کاروبار چلانے والے جو ہیں، ان کا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. ویسے تو کافی حد تک الحمدللہ کافی حد تک لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ دشمنان اسلام ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کس طرح سے اسی کتاب میں کس طرح سے ان کے مکر و فریب سے لوگ جو ہے پریشان ہوئے، کس طرح سے ایک پاک باز عورت کو، ایک بے داغ عورت کو داغدار بنا کے 2.5 سال کے قریب جیل میں بند کیا گیا اور شوبتوں اور مصیبتوں سے ان کو جو ہے اذیتیں پہنچائی گئی. لیکن وہ خاتون جو صبر و استقلال کا پہاڑ بن کے سامنے آئیں اور صرف یہ جو صبر و استقلال کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور ایک اپنا پیر جما کے، اپنا پیر جو ہے انہوں نے مطلب پیچھے نہیں ہٹایا، صرف یہ
ہم لوگوں کے لیے، انویسٹروں کے لیے اگر چاہتی تو اپنے آپ کو سلنڈر کر سکتی تھی کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو نیت تھی وہ شروع سے آخر تک آج بھی انویسٹروں کے حق میں، کمپلینروں کے حق میں، اور یہاں تک کہ اس خاتون کے منہ سے میں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں سنا۔ ایک جیسے ہوتا ہے کہ بھائی اتنی تکلیفیں دینے کے بعد لوگ بد دعاؤں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خاتون جو ہے لوگوں کے لیے دعائیں ہی دے رہی ہے، ان کے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی دعائیں دے رہی ہے۔ تو اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہے الحمدللہ، جس کے بھی تعلق سے ساری چیزیں ایک دم برحق ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے اللہ نے چاہا تو اس کتاب کی مقبولیت جو ہے، اور یہ ایک ایسا رنگ لائے گی یہ کتاب کہ انشاءاللہ تخت و تاج پلٹ جائے گا لوگوں کا، سود خوروں کا تخت و تاج پلٹ جائے گا، ظالموں کا ظلم کا انتہا ہو جائے گا، ظالموں کا ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ بس لوگوں کو معلومات نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو، کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور مسلمانوں کو ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی اذیت دے رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کے ذریعے، جس کا نام جذبہ شاہین ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے لوگوں کو بہتر معلومات ہوگی، اور یقین جس کو نہیں کرنا ہے، جس کو یقین نہیں ہوتا ہے، وہ خود جا کے دیکھ سکتا ہے جو اس میں باتیں لکھی ہوئی ہے، کہ 2012 سے لے کے کس طرح سے، اور 2012 سے پہلے بھی کس طرح سے ہیرا گروپ کمپنیز کے پیچھے جو ہے خائن لوگ پڑے، بلیک میلر لوگ پڑے، لینڈ گرابر لوگ پڑے، کہ کس طرح سے اس کے مال کو ہڑپا جائے، اس کے جائیداد کو ہڑپا جائے، اس کی پراپرٹی کو ہڑپا جائے، کیا ہم ترتیب کریں۔ لوگوں نے ترتیبیں بہت لگائی، لیکن اللہ رب العالمین جسے رکھے اسے کون چکھے والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اور ان کو پہلے سے زیادہ سرخرو اور سرفراز کیا، اور زیادہ بلند کیا، اور سرخرو اور بلند مقام پہ ان کو لا کے فائز کر دیا، ڈاکٹر نوہرا آپا کو۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے، آج تو غیر مسلموں میں بھی لوگ جانتے ہیں نوہرا کون، ہاں بھائی وہ جیل میں بند تھی، ایسا بہت سارے لوگ الحمدللہ جانتے ہیں۔ اب اس کو میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر اس کو اور لینگویج میں جو ہے اس کو چھپا دیا جائے تو اور لوگوں تک یہ بات پہنچے گی۔ میں اس آڈیو کے مادھیم سے، اس آڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مطیع الرحمن عزیز صاحب کو، کہ اللہ نے اگر استطاعت دیا ہے تو اس کتاب کو اور زبانوں میں شائع کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے خائنوں کے خائن سے، بددیانتوں کی بددیانتی سے، سود خوروں کی سود خوری سے واقف ہوں، لوگ سمجھیں کہ کون ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی معیشت کو برباد کرنا چاہ رہا ہے، کون ہے جو ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کا لیبل لگا کر اور اس طرح سے مسلمانوں کے بیچ گھس کر اور مسلمانوں کی ہی دیوال میں سنگ، کیا کہتے ہیں نا، سوراخ کر رہا ہے۔ مطلب اس چیز کو واضح ہو جانا چاہیے اور بھی زبانوں میں، کیونکہ سارے لوگ اردو سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر استطاعت دیا ہے تو میری اس درخواست کو قبول کی جائے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، جیسے جنہوں نے بھی اس کے لیے محنت کیا، اس کتاب کے لیے، ماشاءاللہ ان کی محنت، ان کی جو بھی ان کے اوپر الزام لگائے گئے، جو بھی ان کے اوپر تانہ کشی کی گئی، سارے تانہ کشوں کا جواب انہوں نے صبر سے دیا، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیا۔ اور کچھ ایسے بھی اس میں فائٹر تھے جنہوں نے کھل کے جواب دیا، ماشاءاللہ بہت سارے ایسے فائٹر ہیں، بہت سارے ایسے نوہرا آپا کے سپاہی ہیں، سپہ سالار ہیں
کہ جو کھل کے جواب دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دے, باطل کو نیست و نابود کر دے.